اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام صاحبان ایمان مومنین و مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے آنے والا 25 ماہ ذی القعدہ کا دن اور اس کی رات کو خدا بند عالم ہمیں توفیق دے کہ اس کی اہمیت، فضیلت، اس کے اجر اور ثواب کو ہم درک کر سکیں۔ کون سا وہ 25واں دن جسے دہو الارض کے نام سے مشہور کیا گیا، جو روایت میں ہے کہ اس دن اسی رات کو اللہ تعالی نے خانہ کعبہ کے نیچے زمین بچھائی پانی کے اوپر، اور یہ بابرکت دن ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی عظمت ہے اس دن کی اور رات کی، اور روزہ بھی رکھنا اس دن میں بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں آیا ہے وروی ان صیامہ یعدل صیام 70 سنہ، کہ جو شخص 25 ذی القعدہ کو روزہ رکھے گا اس کا روزہ 70 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہوگا۔ اور دوسری روایت ہے وَهُوَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ 70 سنہ، کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اس کا روزہ 70 سال کے گناہوں کے کفارہ کے طور پر شمار کیا جائے گا۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کا قیام قائم آل محمد کے ساتھ بیان فرمائے گا، اور جو شخص اس دن روزہ رکھے اور رات کو عبادت کر کے جاگے تو روایت میں ہے وَمَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ وَقَامَ لَيْلَتَهُ فَلَهُ عِبَادَةٌ 100 سنہ، کہ جو شخص 25 ذی القعدہ کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت میں جاگ کر گزارے اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص اس دن کو روزہ رکھے گا آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اس کے لیے استغفار کریں گے۔ وَيَسْتَغْفِرُ لِمَنْ صَامَهُ كُلَّ شَيْءٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے لیے استغفار کریں گی جو اس دن روزہ رکھے گا۔ 25 کا دن اللہ کی رحمت کے پھیلنے کا دن ہے، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ کی رحمت زمین پر پھیل جاتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و اذکار کرنے کا دن ہے، اور اس دن جو بھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور سامعین عزیز مومنین مومنات، اس دن میں ایک اور بھی عمل آیا ہے، وہ ہے نماز کے بارے میں، کہ اس دن 2 رکعت نماز پڑھے ظہر کے وقت، سورہ الحمد کو 1 مرتبہ، سورہ شمس کو 5 مرتبہ، اور نماز کے بعد کہے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد دعا مانگے۔ دعا جو بھی ہے اپنے دل میں وہ رب العالمین سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے برکات کے نزول کا دن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عظیم کام یعنی ہم انسانوں کے لیے چلنے کے لیے زمین بچھائی ہے۔ اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے یا مقیل العثرات اقلنی عثرتی، یا مجیب الدعوات اجب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی، ورحمنی وتجاوز عن سیئاتی، وما عندی یا ذا الجلال والاکرام۔ اور اسی طریقے سے اس دن میں ایک اور بھی دعا ہے جو مفاتیح الجنان میں مذکور ہے، دعائے دہو الارض کے نام سے، اس کا بھی پڑھنا بے حد ثواب ہے۔ اور اس دن غسل کرنا، یعنی غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں دہو الارض کے دن کا قربتاً الی اللہ، یہ غسل کرنا بھی مستحب ہے۔ 2 رکعت جیسے آپ کو بتائی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں دہو الارض کی قربتاً الی اللہ،
2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں یوم دہو الارض قربتاً اللہ، سورہ الحمد کے بعد سورہ شمس کو 5 مرتبہ تلاوت کریں، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، اور اس کے بعد جب نماز کو ختم کر لیں تو اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تلاوت کریں 1 مرتبہ، اور اس کے بعد دعا مانگیں، اور اس کے بعد اس دعا کو یا مقیل العثرات اقلنی عثرتی، یا مجیب الدعوات اجب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی، وارحمنی وتجاوز عن سیئاتی وما عندی یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ بابرکت دن ہے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا، اور تمام مومنین مومنات کو اسی طریقے سے ایک اور دعا جو ہم نے پہلے بتائی ہے وہ مفاتح الجنان میں ہے، اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اللہم داحی الکعبہ یا وفالق الحب وصارف اللغب وکاشف کل کربہ۔ اس دعا کا پڑھنا بھی بے حد ثواب ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ پروردگار عالم آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔